بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو گزشتہ کل ہم نے سنا کہ کوفہ والوں کے خدود کی بنا پر نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل گئے تھے. اب یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو بلایا اور رئی کی حکومت دے دی. دیکھو یہ مسائل آتے ہیں. انسان مال و دولت کی خاطر سامنے کچھ بھی نہیں دیکھتا, اندھا بن جاتا ہے, اس کو نظر نہیں آتا. عمرو ابن سعد کو رئی کی حکومت پر نامزد کیا اور 4000 کا لشکر دے کر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ حسین جہاں ملے اس کو پکڑ کر لاؤ. یہ 4000 کا لشکر لے کر چلا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حر ابن یزید نے روک لیا, جیسے ہم نے کل سنا. جب چلے تو راستہ روکا کہ میں نہیں جانے دوں گا, تو شمال کی جانب چل دیے. جب دور تک چلے, قادسیہ قریب تھا, قادسیہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عمرو ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر وہاں پڑا ہوا ہے. پھر وہاں سے واپس ہوئے. دیکھو نواسہ رسول کی حالت دیکھو, دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے. وہاں سے واپس 10 میل چلے. 10 میل جیسے چلے کربلا کا میدان آ گیا, وہاں پڑاؤ ڈال دیا. عمرو ابن سعد کو پتا چلا تو وہ بھی آ گیا. کربلا کے میدان میں اس نے بھی فوجیں جمع کر دی. فوجیں جمع کر کر وہ اکیلا نکلا. اکیلا نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اس نے. حضرت حسین بھی تشریف لے گئے. سلام علیکم کے بعد عمرو ابن سعد نے یہ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں مانتا ہوں یزید سے زیادہ خلافت کے مستحق آپ ہیں, لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے خاندان میں خلافت اور حکومت رہے. بہتر یہ ہے کہ تم خلافت کا نام چھوڑ دو, ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرو ابن سعد کو کہا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب ایسی ہی بات ہے تو میری 3 باتوں میں سے ایک مان لو. جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں واپس, مکہ مکرمہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا. نمبر 2, کسی اسلامی سرحد کے اوپر چھوڑ دو, وہاں اللہ کے نام پر جہاد کر لوں گا. اور نمبر 3, مجھے ڈائریکٹ یزید سے مل لینے دو, تاکہ میرے بڑے بھائی نے جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ کر لیا, میں یزید کے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا. عمرو ابن سعد ہوشیار آدمی تھا, اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بات تو ٹھیک ہے, نواسہ رسول کی بات بالکل ٹھیک ہے, خون نہیں بہا جائے گا, معاملہ طے ہو جائے گا. اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو. کیا عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا ان کو, عمرو ابن سعد کو, اور یوں لکھا کہ حسین کی 3 شرطیں بڑی زبردست ہیں. تم تینوں میں سے ایک شرط مان لو تو مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے گا, اور سمجھ میں آنے والی شرطیں ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے شرطیں پوچھی کہ مجھے جہاں سے آیا ہوں وہاں چلے جانے دو, یا کسی اسلامی سرحد کے اوپر چلے جانے دو, یا تو پھر یزید سے معاملہ طے ہو جائے. وہ کچھ سوچ رہا تھا عبید اللہ ابن زیاد. شمر بیٹھا ہوا تھا, شمر ذل جوشن نالائق. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو ابھارا, امیر کیا رائے ہے؟ اگر حسین کو ابھی قبضے میں آ چکا ہے, شمر نے کہا حسین ابھی قبضے میں آ چکا ہے, اس کو چھوڑنا بے وقوفی ہے. اگر اس کو ڈائریکٹ یزید کے پاس تم نے جانے دیا
تو یزید کے سامنے تمہاری عزت اور وقت گھٹ جائے گی اور اس کی عزت بڑھ جائے گی، بلا تکلف قتل کر ڈالو اس کو، یہ شمر نے کہا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا بھی دل پلٹ گیا اور اس نے عمرو ابن سعد سے لکھا کہ حسین سے کہو کہ تینوں شرطوں میں سے ایک بھی منظور نہیں ہے، پہلے یزید کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر میں اپنے اہتمام سے تم کو یزید تک پہنچاؤں گا۔ عمرو ابن سعد نے خط پڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو تمہاری 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط منظور نہیں ہے، یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت بعد میں کرنی ہے، پہلے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت لینی ہے یزید کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے تو مر جانا بہتر ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر میں ہاتھ دوں، اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ عمرو ابن سعد یہ چاہتا تھا کہ قتل و قتال نہ ہوئے، مسلمان بچ جاوے۔ 1 ہفتہ نکال دیا اس نے، 1 ہفتہ، اور کربلا کے میدان میں 2 محرم الحرام سے یہ فوجیں پڑی رہی، خط و کتابت بات چیت ہوتی رہی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو ڈر لگا، اس نے جویرہ بن تمیمی کو بلایا، بڑا چالاک آدمی تھا وہ، اور ایک خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ اس میں یہ لکھا عمرو ابن سعد کو، میں نے تمہیں حسین کا راستہ روک کر اس کو قید کرنے کو کہا، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس حاضر کرو، اس لیے میں نے تم کو بھیجا ہے، دوستی کرنے کے لیے میں نے تم کو نہیں بھیجا۔ میرا خط ملتے ہی لڑائی شروع کر دو اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو جس آدمی کو میں نے خط لے کر بھیجا ہے وہ تمہیں قید کر کے میرے پاس پہنچائے گا اور کمان اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ عبید اللہ ابن زیاد کا جب یہ خط پڑھا، عمرو ابن سعد ٹینٹ میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ دیکھو مسئلہ یہ آتا ہے، جہاں حکومت کا دباؤ آتا ہے تو جو کمزور ہے، جس کو دنیا کی لالچ ہے یا موت کا ڈر ہے، وہ پھسل جایا کرتے ہیں۔ فوراً اٹھا اور میدان میں آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور کہا کہ یہ آدمی موجود ہے، اگر میں جنگ تمہارے ساتھ نہیں کرتا تو یہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اور عبید اللہ ابن زیاد مجھے یزید کے پاس بھیج دے گا، اس لیے اب تیاری کر لو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شام ہونے کو ہے، شام ہونے کو، اب جنگ کر کے کیا کریں گے، مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، بس یہی رات تھی، یہی رات تھی، 1 رات کی مجھے مہلت دے دو، کل صبح ہم یہی ہیں، کل صبح ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا۔ تو عمرو ابن سعد نے اس کی طرف دیکھا، یہ تمیمی کی طرف، تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 1 رات کی مہلت ہے نا، ہم دے دیتے ہیں مہلت۔ یہی 1 رات کی مہلت ملی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لشکر کو بلایا اور کہا خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ان لوگوں کو تو میری جان کی بس پڑی ہے، تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم سب چلے جاؤ، تم سب اپنا اپنا راستہ لے لو، اپنی جان بچا لو، ان لوگوں کو تو مجھ سے واسطہ ہے، بس میں اکیلا ٹھہر جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا، اہل بیت سے سچا پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایک آدمی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، فرمایا یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نواسہ رسول کو چھوڑ دیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ نواسہ رسول سے کہا ہم آپ کے اوپر جانے قربان کرنے کے لیے تیار تو ہیں، مگر آپ کو تنہا اور اکیلے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بہت سمجھایا لیکن نہ کہا کسی نے بھی، جانے سے سب نے انکار کیا۔ فرمایا تو بس رب کو منا لو اس رات میں،
جس سے جتنا ہو سکے عبادت کر لو، توبہ کر لو اور فجر میں جنگ کی تیاری کر لو۔ ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا، خیمے میں سے رونے کی آواز آ گئی۔ جو علی ابن حسین جو بیمار تھا، ان کی اور ان کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم، رونے کی آواز آئی ٹینٹ میں سے، خیمے میں سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، فوراً خیمے میں آئے، ان کو مشکل سے چپ کرایا، بیٹا چپ ہو جاؤ، اگر تمہارے رونے کی آواز دشمن سن لے گا اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہماری قوم کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دشمن تمہارے رونے کی آواز سنے۔ صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لو۔ یہ حالات تھے، یہ نازک حالات تھے آج کی رات میں میرے بھائیوں، اتنی کشمکش تھی آج کی رات میں، اور میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا میرے بھائیوں، ہم سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں تو میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، کچھ دو چار لوگوں جو اللہ پاک توفیق دے دے اس رات کے اندر، دو چار رکعتیں جو بھی اللہ پاک توفیق دے دے، یہ کر کے اس کا ثواب نواسہ رسول اور کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہداء کو اس کا ثواب پہنچا دو۔ دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ گئے نا، تھوڑی دیر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے نا، تو ہمارا یہ پڑھنا اور کربلا کے چٹیل میدان میں اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھیوں کا پڑھنا یہ مل جائے گا۔ وہاں وہ بھی پڑھ رہے تھے سن ہجری 61 میں، اور آج 1445 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھنے والا، بجائے بازاروں میں گھومنے کے، بجائے ناچنے کے، کودنے کے، ڈھول تاشے اور ڈی جے کی تیاری کے، یہ اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے بیٹھا ہے، یہ نواسہ رسول کو ثواب پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے۔ میری ایک اب چھوٹی سی اپیل ہے میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے۔ ہم کچھ نہیں کر سکے، کل قیامت کے میدان میں یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا ذرے کے برابر عمل ہمارا قبول ہو گیا نا، تو نواسے کے نانا کے ہاتھوں انشاءاللہ جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرماوے، اور رب سے دعا ہے ہم گنہگاروں کی طرف سے اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔